السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں۔ ظاہر ہے آج اسمبلی کا جب سیشن ہوا تو سٹیل مل پر چند ممبران وہ پلے کارڈز لے کر آئے جس میں جو اسد عمر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور سٹیل مل کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس پر بڑی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ پرائیویٹائزیشن پر کچھ لوگ حامی ہیں، اکثریت سیاسی جماعتیں اس کی حامی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس پر اختلاف ہے۔ زبیر صاحب جو پرانے پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے، وہ پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب پرائیویٹائزیشن کی جائے تو ورکرز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، تیل کا کرائسس، جو پیٹرول کرائسس، مارکیٹ سے پیٹرول غائب ہو گیا ہے۔ آپ کو آج سے 4-5 سال پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہ پیٹرول غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ جائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ جس وقت اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اس وقت تحریک انصاف کا ویو کیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب تحریک انصاف اس بارے میں کیا کہے گی، اور تھوڑی سی بات کورونا پر بھی کریں گے کہ WHO کی ایڈوائزری کے باوجود ایک بڑی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈوائزری تو موجود ہے لیکن اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب MNA، بہت شکریہ۔ ملکہ بخاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے۔ اور سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے، ہیلتھ منسٹر، ایجوکیشن منسٹر ہیں سندھ کے۔ ذرا ان سے یہ بات کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے سندھ میں، کیا کرنا ہے، اور ان سارے ایشوز پر بھی ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے پیٹرول کے کرائسس پہ آ جائیں۔ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے کہ آپ کو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں کاشف، بالکل آئی تھنک تشویشناک بات تو ہے، اور وزیر اعظم نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی تشکیل کر دی ہے، اور 3 کمپنیز کے آئی بلیو CEOs کو بلایا ہے تاکہ جواب دیں، اور ان کے لائسنسز کے مطابق ان کو 21 ڈیز کا سٹاک بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تشویشناک بات ہے، آف کورس ہم نہیں چاہتے عوام کے اوپر کوئی اس قسم کا پیٹرول کرائسس آئے۔ سستا پیٹرول ہے، عوام کو فراہم ہونا چاہیے، کووڈ کی سچویشن ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس پہ کابینہ میں بھی بات ہوئی ہے، اور آف کورس وفاق کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور بیٹر یہی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو، حقائق سامنے آئیں، اور اس کی سولوشن فائنڈ کر جس غلطی کا تعین کریں، ان کو رسپانسبل ہولڈ کریں، عوام کو فراہم کریں جتنی جلدی ہم کر سکتے ہیں۔ پیٹرول بالکل بھی اس کے اندر قلت نہیں ہونی چاہیے اس کرنٹ سیناریو۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جی؟ اصل چیز تو ذمہ داری فکس ہوتی ہے نا۔ دیکھیے، ذمہ داری فکس کرنے کے لیے تو وزیر اعظم نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہے، اسی لیے تو ہم تو چاہتے ہیں، ہم ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہیں غلطی ہوتی ہے کسی بھی پبلک آفس ہولڈر سے، کسی بھی بیوروکریٹ سے، کسی بھی عوامی نمائندے سے، تو اس کا تعین ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے شوگر انکوائری بھی کانسٹیٹیوٹ کی، پہلے تو کسی نے کی نہیں تھی۔ ان کے دور حکومت میں بصد احترام ڈالر کی پرائس اوپر نیچے گئی، عوام کے اوپر شوگر پرائس کا کرائسس آیا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ ہم انکوائری بھی کرتے ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹلی عوام کو بتاتے بھی ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچاتے ہیں۔ سو اٹس اے PTI ٹریڈ مارک کہ غلطی کا تعین ہو اور پھر ان کو ہم کیفر کردار۔ ہاں، لیکن آپ غلطی کرتے کیوں ہیں جی؟ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ حکومت ہے، حکومت میں غلطیاں نہیں ہوتی، اس طرح کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے گھروں میں تو ہو سکتا ہے کسی ملازم نے پوچھا یار وہ ٹماٹر ہے، نہیں یار سر جی ٹماٹر ختم ہو گیا، سر یار جا کے پھڑ کے لا۔ پیٹرول ختم ہوتا ہے، وہ 22 دن لگتے ہیں آپ کو پیٹرول صرف پاکستان میں واپس منگانے میں۔ This is the kind of time period you need. You do not let something as strategic as oil to run out. No, I agree, کاشف، لیکن یہ گورننس کے ایشوز ہیں، یہ آپ کی آئل کمپنیز کے ایشوز ہیں، اور یہ لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں۔ آپ نے پہلے خود کہا انٹرو میں کہ ان کے دور حکومت میں بھی پیٹرول ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یہ اس لیے بیکاز یہ لانگ سٹینڈنگ ایشوز آتے ہیں جہاں پر لوگ ایگزسٹنگ سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اور عوام کے اوپر وہ پریشر ڈالتے ہیں۔ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کا ریفارم کریں گے انشاءاللہ۔ پیٹرول کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ نے بھی کیا تھا میاں صاحب، کیا یہ جواب کافی ہے؟ میں ایک گزارش کروں، دیکھیں ایک ہوتی ہے مس ہینڈلنگ، ایک ہے مس گورننس، ایک ہے جو بھی میری بہن کہہ رہی ہیں کہ کمیٹی بنا دی۔ یہ کمیٹی کھیلنا تو پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی جب ان کی ابھی حکومت آئی تھی تو گیس پر زیادہ بل جب آئے تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں اور ذمہ داراں جو ہیں ان کو سزا بھی ملے گی اور یہ پیسہ واپس کریں گے جو زائد لوگوں سے لیا گیا ہے۔ گیس پہ بنا، بجلی پہ بنا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو آ گئی رپورٹ میں، کیا IPPs کی رپورٹ تو آ گئی ہے، تو میری عرض سنیں کہ جو زیادہ بل آئے تھے کو لوگوں کو واپس ہوئے ہیں،
وہ تو آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یار ایک سیکنڈ نا، ہم آپ کی کیبنٹ میں یاد ہے آپ کا فیصلہ تو گناہگار لوگ ہیں نا سر، یہ میں تو کیا آرگومنٹ ہے؟ اچھا یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا؟ چاہ رہا ہوں آپ سے اچھا ایک سیکنڈ آگے چلنے کی بات کریں اچھا میں آگے چلتا ہوں، میری بات تو سن لیا کریں نا. میں دوسرا یہ عرض کرتا ہوں، مطلب یہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ آرگومنٹ نہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں نہیں کیا. ویسے کرنا دونوں کو چاہیے، یہ کرنا چاہیے ان کو بھی. آگے سے کمیٹی رپورٹ آ رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیا ہو رہا ہے. ایک وہ نیگوسیشن ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نیگوشیٹ کون کر رہا ہے؟ میں اپنے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوں. مطلب اصل رولا یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوں. میرے منہ سے نہ کلوائیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے چینی کا بحران، آٹے کا بحران، گندم کا بحران، ڈالر کا انہوں نے خود ذکر کیا کس طرح اوپر نیچے گیا، کن لوگوں نے اس پہ کمایا. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے تیل کا انہوں نے، آپ نے کہا کہ 2015 میں کرائسس آیا، اس طرح ایشو بنا ہمارے دور میں بھی. آج اور میرا خیال ہے ماضی کی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمارا رولا یہ ہے کہ 15 میں آیا، میں اسے سیکھنا چاہیے تھا کہ آگے چل کر یہ بحران دوبارہ نہ آئے کبھی پاکستان میں. ہم پھر آگے کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ یوٹیلیٹی سٹور میں بھی اس طرح کے گھپلے ہوئے ہوں؟ اس پہ بھی ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کے تمام ریکارڈ نہیں رک ضرور، یہ یہاں جاتی کر. اب یہ بات ٹھیک ہے پٹرول والی. یوٹیلیٹی سٹور کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یوٹیلیٹی سٹور جب ٹینڈر دیتا ہے نا سر، تو ہر شوگر مل کا ایک ہی کوٹ ہوتا. یعنی ہم 12 شوگر ملے ہیں جنہوں نے اس چینی دینے کے لیے، سپلائی کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے. ساروں کا ریٹ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ایک کارٹل ہے. ابھی بھی میں اس دن سن رہا تھا جو یوٹیلیٹی سٹور کے چیئرمین ہے شاید، انہوں نے کہا جناب جب ہم پیپرا رولز کے مطابق ہم نے کوٹ کرنا، اگر ہم نہ اٹھائیں چینی تو کرائسس ہو جائے گا. یوٹیلیٹی سٹور میں چینی نہیں ہے، اس پہ رولا پڑ جائے گا. انہوں نے ریٹ دیا 82 روپے کا. میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا مجھے برداشت کریں گے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک ریٹ آیا 82 روپے، ہمیشہ سے آتا، ٹھیک ہے ایک ریٹ آ گیا. مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ روٹین میں 15,000 20,000 ٹن ایک مہینے کی پرچیز کرتے ہیں. آپ رمضان میں کہتے ہیں کہ 4 گنا زیادہ لگتی ہے، وہ 60,000 ٹن ہو جاتی. 3,65,000 ٹن جو خرید کی گئی ہے. ایک سیکنڈ ان کا جواب لیتے ہیں. ہاں وہ کیوں خریدی گئی؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سبسڈی دے رہے تھے تو آپ کو علم تھا کہ جو مل کا ریٹ ہے وہ 72 روپے ہے، اور وہ خود کہہ رہے تھے کیونکہ آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس میں آپ رپورٹ میں اس کا تذکرہ ہے باقاعدہ. تو آپ کے جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو فرشتے تھے، جو ڈاکو چور نہیں تھے، وہ ڈاکو چوروں کو نہیں علم ہوا کہ نیچے کون گھپلا کر رہا ہے. اور اربوں روپیہ اس میں سے وہ 10 روپے کا جو کشن تھا اس میں سے کمایا گیا، اور اربوں روپیہ سبسڈی پہ کما لیا گیا. اور پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہ رپورٹ پڑھ لیں. رپورٹ آپ کے اعتبار کی بھی بات کرتی ہے. اچھا ایک سیکنڈ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے، سر میں لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا دیجئے انہوں نے کتنی 29 ارب روپے کی سبسڈی ہے. 29، جس میں ٹیکس کتنا ٹوٹل دیا سارے شوگر مل والوں نے؟ 22 ارب روپے. اور اس میں شوگر کی اب سبسڈی کتنی لے لی؟ 29 ارب روپے. اور اس کے اندر جو وہ پیسے واپس مانگتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، 12 ارب روپے وہ پیسے جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے یہ واپس کر دیں. یعنی آپ 22 ارب روپے حکومت کو دیتے ہیں اور 41 ارب روپے حکومت سے آپ شوگر مل جی ضرور. میں نہ تو شوگر مل مالکان کا نمائندہ ہوں، کوئی بھی نہیں ہے سر. میں جو عرض کرنے لگا ہوں نا وہ ذرا سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سبسڈی آپ دیگر سیکٹر میں بھی دیتے ہیں. سبسڈی دینا جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ آپ نے جو 100 200 300 ارب کا ڈاکہ لوگوں کی جیبوں پہ مارا ہے، اس کا تو آپ نے کمیٹی بنائی تھی کہ ریٹس کیوں بڑھے، اس کا آپ دائرہ وسیع کرتے کرتے آپ 35 40 سال پہ چلے گئے تاکہ کنفیوژن پھیلے. اور جو آپ نے پہلے کہا
کہ معاملہ طے کون کر رہا ہے، پھر معاملہ طے ہونا شروع ہو گئے. اور آج بھی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں پہلے کہتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ معاملہ طے کر رہے ہیں. 3,65,000. یہ ذرا مجھے بتائیں جی. کاشف لیٹ می جسٹ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. دیکھیں پہلی بات بلڈنگ آن یور پوائنٹ، آپ نے کہا نا کہ 29 ارب کی سبسڈی دی گئی ان کے دور حکومت میں. شاید خاقان عباسی صاحب آگے بتاتے ہیں عوام کو، ویری انٹیلیجنٹ. میں ایک اور فیکٹ دے دوں. 2015 2016 2017 3 سالوں میں ای سی سی نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ سبسڈی نہیں دیں گے، اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ بدلا گیا اور وہ 3 سالوں میں سبسڈی دی گئی، اور وہ 20 ارب روپے شاید خاقان عباسی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے کہنے کے اوپر جنبش قلم ایک دفعہ کہنے پہ سبسڈی دے دی. عوام کے پیسوں کی سبسڈی یہ جواب دے نہیں ہے، کہتے ہیں غلط نہیں. میں سے بتائی 2.9 بٹ اٹس ٹرو دیٹ وہ شوگر مل اونرز کو لے کے گئے اور وہاں پر جا کر کہا انہوں نے چلے ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے 2.4 بلین کی سبسڈی دی، ہم مانتے ہیں ہم نے دی، ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ریکگنیشن از دا فرسٹ پوائنٹ. ہم نے ریکگنائز کیا ایک ایریا ہے اس کو ریفارم کی ضرورت ہے، ایک ایریا ہے جس کو کارٹیلز اور شوگر مافیا بالکل اس کو کنٹین کرتے ہیں. استحصال کس کا ہوا؟ فارمر کا، عام آدمی کا. چینی کی پرائس پہ حکومت وقت کا بھی سیلز ٹیکس کا فراڈ، انکم ٹیکس فراڈ. تو بات یہ ہے کہ تسلیم کرنا، انکوائری آرڈر کرنا پہلا ہمارا اقدام تھا، جمہوری ہسٹورک اقدام. سب کہتے تھے یہ تو کہتے تھے رپورٹ آئے گی نہیں، رپورٹ آئی، فورینزک آڈٹ نہیں ہوگا، وہ بھی ہو گیا. غلطی کا تعین نہیں ہوگا، وہ بھی ہو گیا. ہم نے اس رپورٹ میں کیا آئیڈینٹیفائی کیا کاشف کہ یہ کس طرح ڈبل بکنگ ہوتی ہے، انوائسنگ ہوتی ہے، 2 بکس رکھی جاتی ہیں. ہم نے شوگر ملز کے اوپر چھاپے مارے، بکس نکالی، آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر 3 اسٹیپس. چیف منسٹر پنجاب ای سی سی کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے، یہ آپ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں غلط سبسڈی دی، تو ہم نے اسی رپورٹ کو پبلک کیا نا، اس میں چینجز کیے بغیر کر رہے ہیں نا. کیا کاشف 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی، کیوں کیا؟ 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ان لوگوں کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی جنہوں نے سبسڈی دی اور جنہوں نے لی، پہلی بات. دوسرا، ریگولیٹری فریم ورک کو ہم ٹھیک کریں گے، انہوں نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم پورا جو شوگر پرائسنگ کا پروسیس ہے، جو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ کارٹیلز منو ان کوٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. کبھی کسی نے دور حکومت میں پچھلی 3 دہائیوں میں یہ آئیڈیا لگانے کی کوشش کی کہ یہ اپنی منو ان پرائسز کیوں تسلیم کرواتے ہیں؟ یہ پاکستان میں کس کی شوگر ملز تھیں؟ شریف فیملی کی، زرداری فیملی کی. ہم تو مان رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی تھیں. جہانگیر ترین صاحب کو اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا گیا، نہیں کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے وہی رپورٹ پبلک کی. تو اپنے آپ سے احتساب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو یہ نہیں کر سکتے لیکن ہم کرتے ہیں. تو یو مسٹ گیو اس کریڈٹ فار دیٹ. سعید غنی صاحب، کیونکہ بات اب پیٹرول سے ذرا تھوڑی چینی پر آ گئی ہے تو اسی کو تھوڑا سا آگے کر لیں. یہی رپورٹ کہتی ہے کہ جب 10 روپے سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ دے چکی تھی 2017 میں، سندھ نے 9 روپے فالتو سبسڈی دی ہے. لیٹ می ناٹ گیٹ انٹو دس کہ اس وقت کم از کم منٹس جو کیبنٹ کے ہیں اس میں کسی نے اس کی حمایت، بلکہ لوگوں نے اپوز کیا تھا اس کو. وہ کہتی ہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کیبنٹ میں اپوز کیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ سبسڈی دی گئی. اربوں روپے کمپنیوں کو دیے گئے جس میں سب سے بڑی بینیفیشری اومنی گروپ تھا. لیکن اس پہ آ جائیں سٹیل مل پہ. میں سٹیل مل پہ آپ کا ویو لے لوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ایک سیگمنٹ ہم تھوڑا سا کورونا پہ بھی رکھیں. آپ کا میں نے سنا سٹیل مل کے اوپر، کیا سٹیل مل کی نجکاری، پہلا تو پرنسپل پوزیشن بتائیں، نجکاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں کاشف، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہوتا ہے کہ جی نجکاری کے نارملی ہم خلاف ہی ہیں. نارملی ایبسولوٹ پوزیشن ہے نا، نارمل پوزیشن نہیں، میں اس کو آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو جو بات آگے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا میرا ایک اپنا سٹانس ہے، میں آؤٹ رائٹ خلاف ہوں پرائیویٹائزیشن کے، اور میرے پاس اس کے بے شمار ریزنز ہیں. میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے بہت کام کیا پرائیویٹائزیشن کی چیزوں کے اوپر، جب میں سینٹ میں تھا اس وقت بھی اور شاید اس سے پہلے بھی. اور کبھی آپ ایک الگ پروگرام کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن ہے. پتہ نہیں ہمارے آج زندگی میں. اور سر وہ اتنی بڑی کرپشن کے بعد سوچیں اسٹیٹ کو ٹیکہ کتنا لگا. 200-300 ارب سٹیل مل کو دے دیے، 400-500 ارب پی آئی اے کو دے دیے. یہ ٹھیکے آدمی ٹھیکے نہیں ہیں، یہ ہمارے جیب سے ڈال نکال کے کس طرح جا سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس پہ آپ الگ ایک پروگرام رکھ لیجئے، چونکہ یہ 2-4 منٹ میں بات ہونے والی نہیں ہے. میں آپ کو ساری باتوں کا جواب دوں گا اور میں بڑا اس پہ کانفیڈنٹ ہوں، میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ کہ یہ بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو بات آپ کر رہے ہیں اسٹیل مل کی، اس میں میری گزارش صرف اتنی سی ہے. سر پہلے اپنا ویو نہیں، پہلے اپنی پارٹی کا ویو کلیئر کر دیں. آر یو فار پرائیویٹ، حق میں ہے نجکاری کے یا پارٹی مخالف ہے نجکاری کے؟
मुखालिफ है निजकारी के। सर लेकिन फिर आपने कादिरपुर को निजकारी के लिए 38% शेयर क्यों निजकारी के लिए पे किए थे 2008 में? देखें मेरी बात सुने ना, आप मेरे साथ जाती ये कर रहे हैं कि पहले आपने चीनी पे बात कर ली, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पे चले चीनी कर ले, बात नहीं की, चीनी कर ले। अच्छा अब आपने स्टील मिल शुरू की, अब आप कादिरपुर चले गए। नहीं इसलिए सर पहली चीज है निजकारी। आप कह रहे हैं हम निजकारी के खिलाफ हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई आपने निजकारी की या कोशिश की? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि 1-2-4 केसेस जरूर हुए हैं, लेकिन अगर आप 2008 से लेकर स्टोरी बनी हुई है इसकी, जी 2008 से लेकर 2013 तक हमने किसी इदारे की प्राइवेटाइजेशन नहीं की। लेकिन अगर बीबी के दौर में नेशनल बैंक के शेयर भी कुछ मार्केट में दिए गए थे और भी इदारों के दिए गए, लेकिन उन इदारों की मैनेजमेंट, उनकी ओनरशिप जो है वो हुकूमत के पास रही। कुछ शेयर जरूर मार्केट में फ्लोट किए गए थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि स्टील मिल का जो केस है, वैसे मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं, एक और चीज समझाएं मुझे जी। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर में उसका बहुत क्रेडिट ले रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी। मैं मुर्जा साहब को रोज सुनता हूं, वो कहते हैं जनाब दुनिया मिसालें दे रही है हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। अब वो है क्या? वो है ये कि इंडस हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट अपनी जेब से आपने फिगर दिया ना 30 अरब रुपए दिए आपने पिछले साल इन हॉस्पिटल्स को। स्टेट अपनी जेब से पैसे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है, आप इनको चलाएं। इन अ वे प्राइवेटाइजेशन ये ना ये कि आप स्टेट अपना एसेट नहीं बना रही, नहीं स्टेट किसी और के एसेट को चला रही है। भाई उन्हीं की मैनेजमेंट है, वो फैसले करते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक हार्डलाइनर हूं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूं, ठीक, बिल्कुल स्टेट खिलाफ हूं, ठीक है, लेकिन मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खिलाफ नहीं हूं। मैं आज भी ये कहता हूं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट स्टील मिल की मैनेजमेंट किसी भी शख्स को दे दे, कोई बोर्ड अच्छा बना दे, कोई बाहर से लोग लाके बिठा दे, अपने आप को उससे बाहर निकाल दे, लेकिन मिल्कियत जो है स्टील मिल की हुकूमत के पास रहनी चाहिए। स्टील मिल चल सकती है, स्टील मिल चल सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अलग चीज है। इंटायरली प्राइवेटाइज करके हुकूमत का कोई इदारा किसी को दे देना और फिर उसके बाद उसे पूछना भी नहीं सर, स्टेट एक बात याद रखिएगा, स्टेट हमेशा रेगुलेटर रहती है। रेगुलेटर का किरदार आप स्टेट से नहीं ले सकते कभी भी। अगर आप पीआईए को प्राइवेटाइज भी करेंगे, आप हमेशा रेगुलेटर रहेंगे उसको। नहीं, वो भी नहीं कर रहे। वो तो होगा तो करेंगे ना, वो भी नहीं कर रहे। काशिफ 1990 में प्राइवेटाइजेशन का आगाज हुआ, आज हम 2020 में बैठे हुए 30 साल हो गए हैं। आप जरा वो फहरिस्त निकालिए कि रियासत पाकिस्तान ने या मुख्तलिफ हुकूमतों ने कितने इदारे प्राइवेटाइज किए हैं, और आपके आर्गूमेंट को मैं मान लेता हूं कि इसलिए प्राइवेटाइज करते हैं कि चूंकि वो चल नहीं रहे होते और सरकार उसके ऊपर पैसे लगा रहा होता है, लिहाजा उसको चलाने के लिए हम किसी को दे देते हैं कि भाई आप इसको चलाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि 90% से ज्यादा इदारे या तो बंद हो गए या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद और बुरे हालात में चले गए। मुझे आप फिंगर टिप्स पे गिन के बता देंगे कि 2, 4, 5, 10, 8 इदारे हैं जो शायद बेहतर हुए, लेकिन उसके भी मुख्तलिफ रीजन है। अब ये अगर आपका पर्पज है कि नहीं, लेकिन मुझे एक और चीज का जवाब दें। वैसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन की दुनिया की तारीख देख लें। एयरलाइंस सवाए गल्फ के और इक्का दुक्का दूसरी एयरलाइंस के, ब्रिटिश एयरवेज 80s में बिक गई, अमेरिकन ने अपनी एयरलाइंस बेच दी। स्टेट की एक पॉलिसी बनी, इंटरनेशनली एक प्रैक्टिस बनी 80s के बाद कि रियासत का काम नहीं है इदारे चलाना। सबसे पहली चीज मुझे याद है सर, आपकी पहली गवर्नमेंट जब आई थी मुशर्रफ साहब के बाद 2008 की, उस वक्त कहा जाता था जी 500 अरब रुपया साल का हम सिर्फ इन स्टेट ओन्ड इदारों को चलाने में लगा देते हैं। अब नंबर बढ़ गया होगा, ज़ाहिर है रेट बढ़ गए, तनख्वाहें बढ़ गई, नंबर भी बढ़ गया होगा। 500 अरब रुपए उस वक्त दिए जाते थे स्टेट की तरफ से सिर्फ इनको चलाने के लिए। और आपको याद होगा 1.5 या $1.25 बिलियन कैरी लूगर बिल का आया था, हमने कितनी छलांगे लगाई थी कि अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। यानी 150 अरब रुपए से हमारा मसला हल हो जाना था, लेकिन 500 अरब जो हम दे रहे हैं इन इदारों को और जो हमारे टैक्स से जा रहे हैं, आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, वैसे 500 अरब इनको देते थे, वो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, आपको मैं और आसान तरीके से कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका अलग प्रोग्राम करें। अब मैं आपको सारी बताऊंगा तफसील। आप एक काम कीजिए कि 1990 से लेके अब तक जितने इदारे हमने प्राइवेटाइज किए हैं उनकी जरा मालियत निकाल लीजिए और लगाइए कि जी कितने के हो सकते हैं ये इदारे जो हमने बेचे हैं, और फिर ये देखिए कि उन इदारों को देने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को कितना पैसा उनसे मिला है।
اور سر یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم ان کے اوپر مزید خرچے کر رہے ہوتے تو ہماری جیب سے کتنے پیسے جا چکے ہوتے. یہ کیوں نہیں آپ سوچتے ہیں؟ 2007 میں جو اسٹیل مل پروفٹ میں تھی، آپ کی حکومت آئی 2008 میں، وہ نقصان میں چلی گئی. وہ تو پیسے میری جیب سے جا رہے ہیں نا. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں جی کہ آپ رکھیں پروگرام، میں آپ کو ڈاکومنٹس لا کے دوں گا سارے جو میرے پاس موجود ہیں. میں نے سینٹ میں اس پہ کام کیا اور میں نے آفیشیل ڈاکومنٹس لیے سارے، میں کوئی ادھر ادھر سے نہیں لیے، آفیشیل اداروں سے، پرائیویٹائزیشن کمیشن سے لیے ہیں، فائننس جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے لیے ہیں. میں نے ساری چیزیں لی ہیں، میں آپ سے شیئر کر لوں گا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کی ایک کوئی ایسٹ ہے آپ کا جس کی مالیت مثال کے طور پہ کوئی 10 ارب روپے ہے اور وہ آپ کو چلیں خسارے میں جا رہا ہے، آپ اس کو 50 کروڑ روپے سال کے خسارے میں چلا رہے ہیں اور آپ کی جیب سے جا رہا ہے جو نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ اس کو بیچ دیتے ہیں 5 ارب روپے میں اس لیے کہ جان چھوڑا اس سے. سر میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک اور بریک پہ جانے سے پہلے. سید غنی صاحب رک جائیں. میں مہاتیر محمد کا انٹرویو کر رہا تھا، 2007 کی بات ہے. انہوں نے اپنی ریلوے $1 میں پرائیویٹائز کی تھی، $1 میں. اور آپ انہوں نے کیا کنڈیشنز کیا لگائی تھی؟ پرائیویٹائزیشن کا مطلب چیز بیچنا نہیں ہوتا، وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن کے تحت پرائیویٹائز ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی آپ $500 ملین کی اگلے 2-3 سال میں انویسٹمنٹ کریں گے اس چیز کے اوپر. اسٹیٹ ریگولیٹ کرے گی، اسٹیٹ ہمیشہ ریگولیٹر رہتی ہے. جس طرح آپ شوگر مل ایسوسیشن ہے، ریگولیٹر تو آپ ہی رہیں گے جب تک آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں عرض کروں، میں نے ایک سوال پوچھا سینٹ میں کہ جو ادارے آپ نے بیچ دیے ہیں مجھے ان کا ذرا ابھی کا اسٹیٹس بتائیے. اور یہ ریٹن میں رپلائی آیا کہ ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ایک ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں، ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. یہ ریکارڈ میں نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس. آپ جو بات سر اب بریک پہ جا رہا ہوں، ایک میری خاطر ایک سوال اور ڈالیں، اور وہ سوال یہ ڈالیں کہ جو ادارے ریاست چلا رہی ہے ان کا نقصان کتنا ہے. یہ سوال، اصل سوال یہ ہے کہ why is the state taking so much burden on itself کہ یہ ہم نے چلانے ہی چلانے. نہیں میری ایک سنیں، اگر ایک ادارہ ریاست چلا رہی ہے، حکومت پاکستان چلا رہی ہے اور ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اس میں قصور کس کا ہے اور اس کی سزا کس کو ملتی ہے، یہ بھی ڈالیں آپ. سر کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے نقصان میں، ایئر گروپ آف پروفٹ میں؟ there has to be a reason. پرائیویٹ کمپنی دیکھتی ہے میرے خرچے میرے منافع، آپ دیکھتے نہیں خرچہ منافع چھوڑے، اسٹیٹ اون ہے نا جی. کاشف یہی سوال تو میرا ہے کہ اگر ایئر بلو پروفٹ میں چل سکتی ہے تو پی آئی اے کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ بھائی کہیں نہ کہیں خرابی مینجمنٹ میں ہے. صاحب کی ساری سٹیل ملیں پروفٹ میں ہیں، اسٹیٹ کی سٹیل مل نقصان میں ہے. آپ کی شوگر ملیں پروفٹ میں ہیں، اسٹیٹ کا نیگیٹو میں ٹیکس جا سکتی ہے منافع میں. میں آپ کو ایک اور مثال دوں، اگر کیوں نہیں چل سکتی؟ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں مثال دینا پڑ رہی ہے مجھ کو، لیکن کیونکہ یہ کسی نے کہا، میں صرف کوٹ ان کوٹ ٹی وی کا انٹرویو سنا رہا ہوں آپ کو. ذوالفقار مرزا صاحب فرماتے ہیں ان کے پاس شوگر ملیں تھی 2. انہوں نے کہا مجھے کہا گیا کاغذ لے کے آ جاؤ، اور حالات سخت خراب تھے، انہیں پتا تھا میرے سے لے لیں گے، تو میں نے کہا شوگر مل دے دو. کہتے ہیں جو نہیں چل رہی تھی اس کا میں نے کاغذ دیے زرداری صاحب. میں کیا کروں؟ سن لیجئے گا ان کا انٹرویو. انہوں نے کہا یہ تم رکھو، جو چل رہی ہے جو منافع میں اس کے کاغذ بھیج دو. یعنی آپ جب اپنی ٹریڈنگ پہ آتے ہیں آپ کو منافع والی چیز چاہیے ہوتی ہے، نقصان والی چیز نہیں اٹھاتے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کروں گا. ملکہ بخاری صاحب 30 سیکنڈز کوئک رسپانس. جب ہم حکومت میں آئے کاشف 750 ارب، یہی بات کچھ اچھے اداروں کے 750 ارب خسارے میں تھے. حکومت وقت نے یہ سفید ہاتھی پالنے کیوں ہیں جب عوام کے اندر بھوک ہے، عوام کے اندر غربت ہے، جب عوام کے پاس صحت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صاف ایجوکیشن نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ پرائیویٹائزیشن کو دیکھیں، ہم کیا میں آپ کو ان پرنسپل سنا دیتا ہوں. وہ سنا دیجیے. آپ سنائیے، میں بہت دفعہ سن چکی ہوں. آپ دوبارہ سنیے یاد دہانی کے لیے. ہم بتاتے ہیں کہا. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب سوال فریم کر دیکھیں، یہ رولا پرائیویٹائزیشن کے بعد 2 آپ کی پارٹی تو حمایتی ہے اور اچھی پوزیشن ہے آپ کی پارٹی کے، گو کہ 2008 سے پہلے تھوڑا سا ڈوجی پوزیشن تھی، لیکن اب آپ کی پوزیشن تو حمایت میں ہے نا. کاشف، میں اس سے پہلے کہ میں اپنی رائے دوں، میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ایک ادارہ جو ہے اس میں اگر کیپیسٹی ہے 500 بندہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس میں 5000 بندہ رکھ لیں گے
تو وہ کبھی بھی منافع میں نہیں جا سکتا. یہ ہوا ہے اسٹیل مل ہو یا ریلوے ہو یا پی آئی اے ہو. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکروں کو زبردستی نوکریاں دی گئی ہیں جو پرانا آرگومنٹ تھا؟ یار میری عرض سنیں نا, میں کبھی بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ریاست کے مفاد میں نہ جاتی ہو. میں یہ کہتا ہوں حکومت کوئی بھی ہو, مجھے یہ بتائیں یہ بات ایسی ہے جو پاپولر نہیں ہے. لیکن پاپولر ہے آپ کی بات؟ نہیں, کچھ لوگ اس کو اور تناظر میں لیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایڈ کر دوں یار لیبر ایڈ کر دوں آپ کی یاد ہوگا آپ کی حکومت آئی, انہوں نے بھرتیاں کی ہوئی تھیں پیپلز پارٹی نے. زید غنی صاحب سنیے گا, سیاسی بھرتیاں تھیں, ورکرز کو بھرتی کیا ہوا تھا اپنی حکومت میں. آپ کی حکومت آئی, انہوں نے کمیٹی بنائی اور لوگوں کو نکالا. 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پرانے سارے جتنے ان کی مراد تھیں, جتنی تنخواہیں تھیں, وہ ساری کی ساری ان کو دوبارہ دی گئی اور واپس ری انسٹیٹ نئے اس کے مطابق کیا گیا, جو کہ اب اجازت ہے آپ کی حق میں بات کر رہا تھا. لیکن میں اسی طرح میں یہ عرض کروں گا, آپ سٹیل مل لے لیں, پی آئی اے لے لیں, ریلوے لے لیں, بینک کا ذکر سید غنی صاحب نے یا شاید آپ نے ذکر اس کا کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے مراد آج کی حکومت جو ہے اگر اس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے, مگر پراپر ہونا چاہیے. مگر آپ یہ کریں کہ ایوان میں ان شرائط کو ڈسکس ضرور کریں جن شرائط پر آج آپ قائل ہوئے ہیں کہ پرائیویٹ ہونا چاہیے. اس وقت آپ مخالف تھے, آج آپ حامی ہیں, آج آپ کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر پہلے یہ بتا دیا جائے کہ کن شرائط پر. جس طرح ابھی سعید غنی صاحب اپنے آرگومنٹ دے رہے تھے, آپ اپنے دے رہے تھے, میرا بھی ایک رائے میں رکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی جو بوجھ بن چکے ہیں ادارے, جن کو پرافٹ میں آپ دیکھ نہیں رہے بلکہ الٹا ہر سال آپ کو ان کو فیڈ کرنا پڑتا ہے, تو ان کو پرائیویٹ کرنے میں حرج نہیں ہے. اور جہاں تک ورکرز کا تعلق ہے, یہ اصل ایشو اب آیا. میں پوچھنا آپ ان سے یہی چاہ رہا تھا. دیکھیں جو آپ نے اب بات کی ہے نا, دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا مطلب صرف چیزیں بیچ دینا نہیں ہوتا, اس میں آپ کو ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ وہ اسٹیل مل کے ورکرز ہیں. ٹھیک. اور اسٹیٹ نے جو اب کیا ہے کہ آپ نے ان کو فارغ کر دیا ہے. میں زبیر صاحب سے بات کر رہا تھا جو پرائیویٹائزیشن, اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کئی پرائیویٹائزیشن ایسے نہیں ہوتی جس میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ورکر ہی آپ نے فارغ کر دیے, ایک کمپنی ہے اس میں 10,000 ورکر ہے, ورکر فارغ ہوگا, کمپنی تو ختم ہو گئی نا. تو پھر وہ تو ایشو آپ نے ریزالو پہلے تو ایک سپریم کورٹ. اب ایک چیز میاں صاحب آپ کی خاطر, یہ انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس ہے. میں پھر کہتا ہوں میاں صاحب پی آئی اے کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ بھی سن لیں. جب آپ کی حکومت نہیں آئی تھی, پی آئی اے کے بھٹا آپ کا بیٹھ گیا ہے. پی آئی اے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ پی آئی اے کے لیے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دے اور نئے جہاز خریدیں, روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے فی الحال, بہترین سروس دیں, نئے جہاز دیں, ایک نئی ایئر لائن بنائیں. پی آئی اے نے تو ایمریٹس کو کھڑا کیا ہے, پی آئی اے نے تو سعودی ایئر لائنس کو کھڑا کیا, پی آئی اے نے یہاں پہ بے شمار دوسری ایئر لائنوں کو پی آئی اے نے کھڑا کیا, اور آج پی آئی اے سب سے پیچھے. پھر بعد میں کیا ہوا وہ بھی سن, ہاں بعد والا بھی سن, بعد میں سن. اچھا سر, اسٹیل مل قرضے کے ساتھ کوئی لینا چاہے فری میں دے, اور وہ کہے پی آئی اے اگر اسٹیل مل کوئی قرضے کے ساتھ لینا چاہے فری میں دینے کو تیار ہے. اس میں میری ایک گزارش ہے, میں پھر اپنی اسی بات پہ ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اگر آپ پی آئی اے کو نہیں چلا پا رہے, کن کن وجوہات کی بنا پہ, میری ایک خواہش ہے کہ اسٹیل مل کو چلنا چاہیے. مگر میں یہ وجہ بات پوچھ لیتا ہوں. مشکل فیصلہ ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومت وقت یہ ان پاپولر فیصلے نہیں کرتے. 9,000 لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک کر کے 23 لاکھ روپے فی پرسن, دیکھیں 22 ارب کا ٹوٹل جو ہم ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیکھ رہے ہیں, 22 ارب روپے, یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت وقت یہ فیصلہ نہیں کرنی چاہتی. انہوں نے کیوں کیا؟ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ 12/3 کو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ یہ جو امپلائیز ہیں ان کی پروموشن کیسے ہو رہی ہے. اسٹیل مل تو پچھلے 5 سال سے بند ہے, 230 بلین کا اس کے اوپر ڈیٹ ہے, 89 بلین دے چکے ہیں اس کو ان سپورٹ میکنزم. تو ان امپلائیز کی پروموشن کیوں ہو رہی ہے؟ جو منسٹری آف پروڈکشن ہے وہ اس ایشو کو ریزالو کریں. تو ہم نے دیکھا مشکل فیصلہ کیا. کیوں کیا؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ادارہ ایک سفید فارسی بن چکا ہے اور ہم اس کو امپروو نہیں کر سکیں گے. آپ اس کو نہیں چلا پائے.
دیکھیں 2 سال میں دیکھیں یہ تسلیم کرنا. آپ نے کوئی بورڈ آف گورننس چینج کیا آپ نے؟ دیکھیں کاشف ہم کیا کہہ رہے ہیں, نہیں کاشف وہ جو پورا ادارہ ہے نا وہ اس وقت ایک ہاؤسنگ کالونی بن چکا ہے 9000 لوگوں کے لیے. لوگوں کی پروموشنز بھی ہو رہی ہیں, وہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور کہیں اور نوکری بھی کر رہے ہیں. کرنے کی کوشش کی. اسد عمر صاحب نے وزیر بننے کے بعد بھی کہا تھا کہ ہم اس کا پیکیج 15 دن میں یا 40 دن میں. میں جانتی ہوں کہ یہ ادارہ ہم نہیں چلا پائے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کو ریفارم کے. دیکھیے کوشش تو کی ہوگی حکومت وقت نے, اس کی ڈیٹیلز میرے سامنے نہیں ہے. دیکھیے وہ سٹیپس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے, لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا لاجک کیا ہے. ان پاپولر ڈیسیجن آپ کے سامنے بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کرنا. بورڈ آف گورننس نے کیا, وہ جس طرح آپ سی ای او پی آئی اے کا لے کر آئے ہیں, ادھر بھی کوئی سی ای او نے آیا چیئرمین لگایا ہے. کہ اگر کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں تو کیا ہوگا, ریفارم ہوگا, انویسٹمنٹ ہوگی اور یہ انڈسٹری فلرش کر سکتی ہے نا. اس وقت تو فلرش نہیں کری, پچھلے 5 سالوں میں تو نہیں کیا نا. اس لیے کیا کہ یہ پوری ایک ہاؤسنگ کالونی بن چکی ہے, اس کے اوپر حکومت وقت کو لاس ہو رہا ہے. اس کو بند کریں گے تو 80 کروڑ روپے آپ کو بچیں گے, تو پھر کیا کرے حکومت وقت. ایک سفید ہاتھی نوکری کروڑ تھی نا, دیکھیں 1 کروڑ 10,000 نوکری ہو گئی. ہم تو آپ کی تنقید سن رہے ہیں, آپ کی تنقید سننا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, لیکن سن رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے. پرنسپل ہے نا, سعید غنی صاحب سے پوچھ لو ایک پرنسپل. دیکھیں کوئی بھی کام پرنسپل کے تحت ہوتا ہے, خواہش کے مطابق چلائیں گے نا. آپ پرائیویٹائزیشن کے پرنسپل نکالیں, یا تو آپ کہیں کہ پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن ایسے ہی ہوتی ہے, سارے ملازمین فارغ کر دیے جاتے ہیں, ایسے اٹھا کے کسی اور وہ اپنی مرضی کے ملازمین ہائر کر لیں. یا کیا کمپنیاں جب کانٹریکٹ کرنے بیٹھتی ہیں, چیز کو سیل کرنے بیٹھتی ہیں, تو ملازمین کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ دیٹس اے لارجر ایشو. کہ آپ نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا, ٹھیک فیصلہ. آپ اس کو کمپنیوں کو جو پی آئی اے ہو, اسٹیل مل ہو, ان کو کریں پرائیویٹائز. ایوری ون از سیئنگ کہ کریں. اس کے طریقہ کار کا مسئلہ ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے. دیکھیے لارجسٹ پے آؤٹ ہے کاشف, 23 لاکھ روپے سے 70 لاکھ روپے ایک انسان کو ہم دے رہے ہیں. 22 ارب ہم نے 144 ارب ڈسٹریبیوٹ کیے کروڑوں لوگوں کے اندر, اور 22 ارب صرف 9,000 لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اماؤنٹ دیکھیے, یہ خریدنے والوں کو فائدہ ہوگا, اسٹیٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مزدور کو زمین بنی بنائی مشین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کے بندے ہائر کر لیں, مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اسٹیٹ کو فائدہ کیوں نہیں؟ آپ کو 80-90 کروڑ کا نقصان میں منافع ہے, نقصان آپ کو ہو رہا ہے. آپ کو دیکھیں آپ کو نقصان ہے, وہ تو بچے گا. جو ڈیٹ ہے وہ بھی آپ ٹھیک, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ختم ہو جائے گا, بٹ آپ کو پھر بھی راستہ وہ نکالنا ہے جس میں نقصان بھی ختم ہو. میں سعید غنی صاحب کے لیے آگے اس کے بعد سعید غنی صاحب اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں, اگر یہی کرنا تھا تو پھر 4 سال پہلے رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ 4 سال پہلے اور کم سے. اچھا جی سعید غنی صاحب, اور سعید غنی صاحب کی آواز پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا سو رولا یہ کہ سال پہلے میں آج کا پروگرام ایکچولی شروع اس چیز سے کرنا چاہ رہا تھا, جو کہ آج ہم نے نہیں کیا, شاید کل کروں گا, کہ ہماری ہر سیاسی جماعت میں یہ اکیلے نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن اگر آپ 2008-7 جب پرائیویٹائز ہوئی تھی اسٹیل مل, مجھے یاد ہے اس ٹائم میں نے ایک پروگرام لیا تھا, ہر ایک نے اس پرائیویٹائزیشن کی جو پرویز مشرف نے کی مخالفت کی. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ پرائیویٹائزیشن کی حمایت کرتے ہیں, آپ باہر ہوتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. جو ڈیمانڈز آپ کی آج ہیں, یعنی آج آپ فرض کریں پیٹرول کا کرائسس ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب واپس آگے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے چینی کے بحران پہ. چینی کا بحران تو آپ کے دور میں بھی ہے. ڈالر کا بحران ہے, آپ کو یاد ہوگا ڈالر جب کہا گیا اور کدھر گیا تھا, کہا گیا کمیٹی کریں گے. پیٹرول کا بحران ہے, کسی نے یہ نہیں کہا, یہ کہتے تھے وزیر اعظم ذمہ دار ہے, آپ کہتے تھے نہیں, شاہد خاقان صاحب نے کہا میں ذمہ دار ہوں, آئی ایم دی منسٹر ان چارج. جی سعید غنی صاحب, سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی کاشف دیکھیں, اسٹیل مل جو بند ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ان کی جو گیس ہے, گیس کنیکشن ان کا کاٹ دیا تھا, اور اس بنیاد پہ کاٹا کہ 35 ارب روپے اسٹیل مل نے ایس ایس ڈی سی کو دینے ہیں, وہ دیں گے تو ہم کریں گے. حالانکہ اس میں 17 ارب روپے کا افسوس کی بات ہے, پیسے کیا بڑے افسوس کی بات, پیسے نہیں مانگتے آپ. نہیں میری بات سنیں نا پوری, 18 ارب روپے اس کے اوپر لیٹ سرچارج تھا, اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے خود ای سی سی میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو کرنٹ بل ان کا ہوگا وہ دیتے رہیں گے, جو پچھلے ہیں وہ آہستہ آہستہ پیمنٹ کی جائے گی. سر ایک نقصان میں کمپنی آہستہ آہستہ پیمنٹ کرے گی کیسے, یہ بھی سمجھا دینا ساتھ. کاشف بھائی میری اصولت, مجھے 2 منٹ دے دیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا, اس طرح سمجھ نہیں آئے گی بات. ملائکہ صاحب کو نہیں پتا, میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں سارا. اب اگر اسٹیل مل سے آپ نے 35 ارب روپے لینے بھی ہیں تو بھائی وہ چلے گی تو دے گی نا. آپ اس کا گلا دبا دو گے, اس میں آپ کو 35 روپے نہیں دینے. یہ پتہ نہیں کون سی عقل مندی جو ہے وہ اس وقت کی گئی. سعید غنی صاحب اگر اجازت ہے سوال پوچھوں آپ سے. 2007 میں سن لیں, آپ نے نفع نقصان کی بات, 2007 میں اسٹیل مل منافع میں تھی, بکس یہ کہہ رہے ہیں. جی آپ کی حکومت آئی 2008 میں وہ نقصان میں چلی گئی.
وہ مجھے لاجک بتائیں جس کے تحت بتاتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چل سکتی ہے اور آپ نے منافع والی کمپنی نقصان میں خریدی. اچھا میں 2015 میں بند ہے. اب مجھے 2 منٹ ذرا چپ ہو جائے گا. اپنے جو ریسرچر ہیں ان کو کہیے گا جب میں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی نکال لیں. ٹھیک. 2008 میں بین الاقوامی ریسیشن تھا اور اس وقت پوری دنیا میں جو اسٹیل کا بزنس ہے اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر صرف پاکستان میں اسٹیل مل بیٹھی ہے تو اس کے ہم قصوروار ہیں, لیکن اگر پوری دنیا میں اسٹیل ملیں بیٹھ گئی ہیں, خسارے میں چلی گئی, بند ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت جو بحران پیدا ہوا تھا اس میں ہماری حکومت سے زیادہ جو گلوبل ریسیشن تھا اس کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر تھا, اور یہ بیکارڈ کی چیز ہے, آپ چیک کر لیجئے. اور یہ کتنے عرصے کا ریسیشن تھا؟ مجھے یاد ہے لکشمی متل زیرو ہو گیا تھا. ہی واز کنسیڈرڈ ون آف دا ریچسٹ انڈین اسٹیل ٹائکونز. آپ کو یاد ہوگا کچھ $60 بلین کی اسٹیل مل, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یہ تھوڑا سا نمبر, بٹ بلینز آف ڈالرز کی اسٹیل مل فرانس میں خریدی تھی اس نے, اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کا کرائسس ہے. پھر کیا ہوا سر؟ وہ کرائسس کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے, میاں صاحب کی اسٹیل مل چلنی شروع ہو گئی, عماد اظہر کی اسٹیل مل چلنی شروع ہو گئی. یہ پاکستان کی یہ اسٹیل مل کیوں نہیں چلی اس کے بعد؟ دیکھیں اب ایک مرتبہ اگر وہ چلتے چلتے بہت نیچے آ جائے تو ظاہر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. دوسری ایک چیز اور ہوئی تھی, مشرف صاحب کے دور سے یہ بھی کام شروع ہوا تھا کہ انہوں نے جو امپورٹ ہو رہا تھا اسٹیل, ان کو انہوں نے کچھ بینیفٹس دیے تاکہ امپورٹ وہاں سے جو ہے وہ سستی ہونی شروع ہو گئی, اور آپ کی لوکل اسٹیل جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ مہنگی شروع ہو گئی. اچھا یہاں لوکل گاڑیوں کو تو آپ جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ جی باہر سے کوئی گاڑی جاپان سے نہ آئے, اس لیے کہ اپنے لوکل انڈسٹری کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اسٹیل مل کا کیس جو ہے وہ انٹائرلی اپوزٹ تھا, بالکل اپوزٹ. یہاں لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ بٹھانے کی کوشش. سر صرف اسٹیل مل نہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دوائیوں کا کیس بھی یہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, دوائیوں کا بھی یہی کیس ہے. ہم نے کہا پاکستان کی کمپنیاں بند کرو, باہر سے ہم سستی دوائیاں منگائیں گے, یہی ہوا نا. کاشف میں کیسے کر دوں, دیکھیں اسٹیل مل کا جو اصل ایشو ہے نا اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے, ہم ادھر ادھر کی بات اصل ایشو کیا ہے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. جی جی. میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا, گیس بند کر دی گئی. اس کے بعد 2015 سے لے کے آج تک ان کا گیس کنیکشن بحال نہیں ہوا. 35 ارب روپے میں اسٹیل مل بند کر دی گئی تھی, آج 66 ارب روپے اس کے گیس کا بل ہو گیا ہے. 72 ارب روپے یہ کہتے ہیں ہم نے تنخواہوں کی مد میں دے دی ہیں. یار مجھے کوئی عقل کی بات بتاؤ نا کاشف بھائی, 18 ارب روپے نہ دینے پہ آپ نے بند کر دی, 72 ارب آپ نے تنخواہیں دے دی, 66 ارب آپ نے اس کا گیس کا بل کر دیا, آپ کہتے ہیں اسٹیل مل چلی نہیں. بھائی یہ 5 سالوں میں جو نون لیگ نے اس کے ساتھ کیا, جو 2 سال میں پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا, ان کو بھی تو پوچھے نا. انہوں نے بالکل چلانے کی کوشش نہیں کی ہے. انہوں نے اپنا باہر سے ایک بندہ لا کے بٹھایا, امریکہ سے کوئی دوست عمران خان صاحب کا, اس کو بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے, لیکن وہ کسی اور وجہ سے بنایا ہے. وہ یہ ظاہر ہے کہ جو دھندے ہونے ہیں اسٹیل مل کے اندر, میں کہتا ہوں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بین الاقوامی جگادری ہیں. یہ اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں, بعد میں خان صاحب ایک تحقیقات بنا دیں گے, ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ تحقیقات کر لو, بس اس کے بعد کچھ نہیں ہونا. یہ سارے ہاتھ اس پہ دھو کے نکل کے چلے جائیں گے. آپ مطلب کہتے ہیں چینی پہ ہم کمیشن بنایا, اور بھائی کتنوں کو جیل میں ڈالا, پہلے یہ تو بتاؤ نا. کمیشن آپ نے بنایا کہ قیمتیں کیوں بڑھی ہیں, اور تحقیقات آپ کر رہے ہیں سبسڈی کیوں دیا آپ نے. مطلب کسی طرح سے دوسروں کو الجھاؤ تاکہ جہانگیر ترین بھی بچ جائیں, اور جتنے ان کے خسرو بختیار اور یہ تو کے سارے بچ جائیں. تو یہ مطلب جگادری ہے, یہ دھندے کرتے ہیں. بھائی عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کے دور میں 100 روپے سے, سعید غنی صاحب ایسے, کیونکہ مسئلہ یہ آپ کے دور میں 100 روپے سے اوپر چینی گئی تھی. ایک فگر تو یہ کہ چند دن چینی 140 روپے کلو بھی رہی ہے, آپ کو یاد ہے؟ جی. کس نے پیسے بنائے تھے, کون تھا جگادری اس ٹائم جس نے اس میں پیسے بنائے تھے؟ کاشف ہم نے تو, اگر یہاں ڈالر مہنگا ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا, کتنے لوگوں کے خلاف جا کے کارروائی کی تھی, کیسز بنائے تھے, عدالتیں چھوڑ دیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن ہم نے پکڑا, بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا اس کے اندر جب ڈالر ہمارے یہاں مہنگا ہوا. خنانی انکالیا والوں کو پکڑا تھا آپ نے, مجھے یاد ہے. ہاں 2-4 اور لوگ بھی پکڑ لیے تھے جن کے طرف ہاتھ ہی جاتے تھے. ہم نے تو کاروائیاں کی ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے وقت کو نون اور پی ٹی آئی کے ساتھ اب اس لیے نہ ملائیں ہیں کہ ہمیں ایک تو گلوبل ریسیشن نے مارا, دوسرا فلڈز نے مارا, اور تیسری مرتبہ برساتوں نے مارا. سپر رینز کے سپر فلڈ آئے تھے اور بربادی ہو گئی تھی. ہم ان حالات میں بھی ہم نے چلایا. سر ویسے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں, لوگ کہیں گے آپ کی حکومت آنی نہیں چاہیے, آپ کی حکومت آتی ہے تو آسمانی وہ آ جاتی ہیں, بلائیں آ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کورونا ایسی وبا نہیں آئی, اللہ کا شکر ہے, اور مسئلے نہیں ہوئے. دیکھیں نا, دیکھیں کاشف, اس وقت تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں $140 فی بیرل. $140. 146. سوچیں تو صحیح, آج کے حالات کو اس حالات سے ملائیں تو صحیح نا. اگر ان کے وقت میں ہو تو کیا کریں گے ہم قوم کے ساتھ. یہ میاں صاحب لکی تھے, 29 روپے پہ آ گئے تھے ڈالر, شاید جو میکسیمم ہو سکتا تھا ریلیف لوگوں کو دی ہے. جی بالکل, ہمیں تو 30. اب ایک بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں.
کہ یہ جو جائیں گے کیسے. دیکھیں جو بھی ہوگا وہ ایک پالیسی کے تحت ہونا چاہیے, ایک طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے, وہ طریقہ کار سیٹ کریں جو ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شوگر مل والے چلے گئے کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ غلط ہے. میاں صاحب اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل ہیں, اس میں RYK گروپ بھی شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خسرو بختیار صاحب کا ہے, مونس الہی صاحب کی بھی شوگر مل پوری ایسوسی ایشن چلی گئی. میں وہی تو پہلے عرض کر رہا تھا نا کاشف صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ کمیٹی کھیلتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ بڑی سرزنش کی پرائم منسٹر صاحب نے, بڑے غصے ہوئے, بڑے ناراض ہو گئے وہ, اور دیکھیں کیسا احتساب ہم کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین باہر چلا گیا اور باقی جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. نہیں, وہ جہانگیر ترین باہر بھی گئے, کورٹ میں بھی گئے. بات سیدھی سی ہے کہ بھائی ATM جو تھے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کسی خیراتی ادارے میں نہیں کی تھی, بما سود انہوں نے وصول کرنا تھا, سو انہوں نے کیا. اب اگر یہ سود اگر ہے میاں صاحب, میں آنسٹ ایک بات ہے, آپ نے رپورٹ پڑھی, وہ شاید I'm sure پڑھی ہوگی کہ اس میں ساروں کے کٹے چھٹے کھل دیے, اور یہ جس طریقے سے چل رہا تھا نا پہلے, اور یہ سارے جہاز خریدنے والے تھے, یہ اب ایسے چل نہیں پائے گا. تو جس نے بھی کیا ہے آ کے ان کو کٹ بڑا چنگا پلا لگے گا اگر اس کو ٹھیک کر دیں گے. ایک میری بات سن لینا, ایک بات سن لینا, یہ حکومت جتنی دیر تک رہے گی اگر ایک بھی پکڑا گیا تو مجھے ضرور بتانا آپ ایک چیز. اور دوسرا, یہ بحران پہ بحران پیدا کرتے ہیں خود, اور اس میں سے مال بناتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں یہ. نہیں, ویسے ان کی حکومت پہ اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا بیکاز یہ ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, سیاسی کیسز بھی بناتے تھے, پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے تھے, بیکاز یہ کوئڈ پرو کو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک والی ان کی پالیسی ہے, لیکن ہماری نہیں ہے. دیٹس کلیئرٹی. ہم تو احتساب میں یقین بھی رکھتے ہیں, ان کے خلاف احتساب کریں گے بھی, اور وہ بھی رائے خود کے خلاف ضرور کریں گے, اپنے خلاف نہیں. اب دیکھیں کیا ہوا شوگر انکوائری میں, کیا ہوا. 90 days کا ٹائم دیا گیا FPR کو, 90 days کا ٹائم دیا گیا دوسرے اداروں کو کہ کرمنل پروسیکیوشن لانچ کرے. تو ہر چیز کی ایک ڈیفینیٹو ٹائم لائن ہے. یہ پہلے کہتے تھے کہ شوگر انکوائری ہوگی ہی نہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. پچھلے 5 سال میں دیکھ لیں, آپ بتا رہے ہیں 2.4 بلین روپیز کی سبسڈی پہ کون سی حکومت انکوائری کرواتی ہے؟ انپریسیڈنٹڈ ہے کاشف. اس کے علاوہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ٹائم لائنز, آئیڈینٹیفائی کیا کن ایریاز کے اندر ایکشن ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ ایکشن بھی ہوگا, لوگوں کو پروسیکیوٹ بھی ہوگی اور ریگولیشن بھی ٹھیک ہوگی. جب عمران خان کے خلاف, اسد عمر کے خلاف, حفیظ شیخ کے خلاف, رضا داؤد کے خلاف, بوزدار کے خلاف کوئی کارروائی ہو, نیب ان کو پکڑے نا, ان کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی ہے, 300 ارب سے زیادہ لوگوں کی جیبوں سے نکلا ہے. اس کا تو گول کر گئے, اس کا تو ذکر نہیں کرتے نا. اصل تو وہ کہانی ہے بھائی, 2-2.5 ارب کی تو ہم رونا بعد میں روئیں گے. جو لوگوں کی جیبوں سے نکلا ہے اور آپ کے ATMs کی جیب میں گیا ہے پیسہ, اصل تو اس کا حساب دینا تھا اس کمیٹی نے نا, اس کمیشن نے تو یہ بتانا تھا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. وجوہات انہوں نے بتائی کہ جی ایکسپورٹ ہو گئی. ایکسپورٹ کس نے کی, وہ 5 نام میں نے آپ کو بتا دیے. بھائی کس کو پکڑا ہے, کس کو پوچھا ہے, کس کو نیب نے بلایا ہے؟ وزیر اعظم کو تو کمیشن نے بلایا نہیں, جنہوں نے خود اپروو کیا ایز اے منسٹر. بڑی بات ہے, ہیلتھ کے منسٹر بھی وہ خود ہیں, اور انڈسٹریز اور پروٹیکشن کے وزیر بھی وہ خود ہیں. میں بریک میں نہیں گئے. دوسرا اس پہ بہت ساری چیزیں اور کرنی ہے, پھر کرتے ہیں اس کے اوپر پروگرام, پھر چینی کے اوپر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.